السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، باب غزوۃ الاحزاب چل رہا ہے۔ آج کے درس میں غزوہ احزاب سے متعلق جو 4 احادیث باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسی کا درس ہوگا۔ یہ حدیث ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن المنکدر قال سمعت جابرا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب من یأتین بخبر القوم فقال الزبیر انا ثم قال من یأتین بخبر القوم فقال الزبیر انا ثم قال من یأتین بخبر القوم فقال الزبیر انا ثم قال ان لكل نبی حواریا وان حواری الزبیر۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے حملہ کیا تھا تو اس موقع پر اور بھی دوسرے قبائل نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ اسی موقع پر جو یہودی مدینہ کے آس پاس باقی بچے تھے وہ لوگ بھی در پردہ کفار و مشرکین کی مدد کر رہے تھے۔ انہی میں بنو قریظہ کے لوگ ہیں۔ 2-3 مشہور قبیلے یہودیوں کے تھے، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تو باب و حدیث بنی نذیر کے تحت تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ قبیلے بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جلاوطن کر دیا تھا مدینہ سے خیبر کی طرف، اور اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان کو وہاں سے جلاوطن کر کے شام کی طرف کر دیا تھا، شام بھیج دیا تھا۔ تو اسی طرح سے ایک موقع پر قبیلے بنو قینقاع کے لوگ بھی جلاوطن کیے گئے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں کا کردار بڑا منافقانہ تھا، حالانکہ ان لوگوں سے آپ کا معاہدہ تھا، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کی سرگرمیاں اور ان کی حرکات و سکنات یہ کفار و مشرکین کے لیے تھی۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی موقع پہ آپ نے کہا تھا، جابر کہتے ہیں کہ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن من یأتین بخبر القوم، ہمارے پاس قوم کی خبر کون لائے گا۔ یہاں قوم سے مراد بنو قریظہ کے لوگ ہیں، یعنی بنو قریظہ کے بارے میں ہم کو کون بتائے گا کہ کیا ان لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو ہمارے ان کے درمیان تھا اور قریش کی موافقت کی ہے۔ تو من یأتین بخبر القوم، تو المراد بالقوم بنو قریظہ۔ تو زبیر نے کہا کہ میں، پھر آپ نے اعلان کیا من یأتین بخبر القوم، زبیر نے کہا کہ میں، پھر آپ نے کہا من یأتین بخبر القوم۔ زبیر نے تیسری بار بھی کہا کہ میں، یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہا اور کہا کہ میں خبر لاتا ہوں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ ہر نبی کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں،
الحواری کے معنی ہوتے ہیں الصدیق المخلص، الناصر، مخلص ساتھی، مددگار ساتھی۔ ہر نبی کے کچھ مددگار ساتھی ہوتے ہیں، اور میرے مخلص ساتھی زبیر ہیں۔ تو یہ چونکہ اس میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ذکر کیا تھا، تو امام بخاری نے اسی مناسبت سے روایت یہاں ذکر کی ہے۔ اور آگے کی ایک روایت ہے، ہاں یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی خبر گیری کے لیے یا حالات کا جائزہ لینے کے لیے حذیفہ بن یمان کو بھیجا تھا، لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان کو جو بھیجا تھا آپ نے، تو یہ اس وقت بھیجا تھا جب مسلمانوں پر محاصرہ سخت ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ بہت سے قبائل کفار و مشرکین کے ساتھ شریک ہیں، تو اس موقع پر آپ نے حذیفہ بن یمان کو بھیجا تھا کہ جا کر کے حالات کا جائزہ لیں کہ کفار و مشرکین کی قوم میں ان کی فوج میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون سے قبائل شامل ہیں۔ تو حذیفہ کے بھیجنے کا تعلق یہ خاص غزوہ احزاب کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں سے ہے، اور اس القوم سے مراد بنو قریظہ کے لوگ ہیں۔ آگے ایک روایت ہے، حدثنی محمد قال اخبرنا فزاری وعبدۃ عن اسماعیل بن ابی خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے بد دعا بھی کی تھی۔ کس طرح بد دعا کی تھی؟ کیا الفاظ تھے بد دعا کے؟ دیکھیے اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن ابی اوفا سے، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی علی الاحزاب، مختلف قبائل پر، یعنی وہ قبائل جو آپ کے خلاف کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، ان سب پر آپ نے کہا کہ اے اللہ، کتاب کو نازل کرنے والے، حساب کو جلدی لینے والے، اہزم الاحزاب، ان جماعتوں کو شکست دے دے، اے اللہ انہیں شکست دے دے، وزلزلہم، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اور آگے کی ایک روایت ہے، بلکہ باب غزوۃ الخندق کی یہ آخری حدیث ہے۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا موسى بن عقبہ عن سالم ونافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قفل من الغزو او الحج او العمرہ يبدو فيكبر 3 مرات ثم يقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے کسی غزوہ سے یا حج سے، تو آپ شروع کرتے تھے کسی غزوہ یا حج سے واپسی میں اس طرح کی دعا پڑھتے تھے۔ آپ شروع کرتے تھے اور تکبیر کہتے تھے 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، آئبونا یعنی نحن آئبونا،
ہم لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہم اپنے رب کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وہ حزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔ تو یہ غزوہ احزاب کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے مخلص بندے تھے، اس لیے غزوہ میں جانا ہو، غزوہ میں لوٹنا ہو، غزوے سے لوٹنا ہو، آپ ہمیشہ تکبیر و تحلیل کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔